بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 6۔ اس میں اشارہ مشار الیہ۔ درس نمبر 6 میں اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے حوالے سے گفتگو اور بحث کی جائے گی۔ آپ کو یہ بتایا اور سمجھایا جائے گا کہ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں اور مشار الیہ کسے کہتے ہیں۔ مثالیں دے کر سمجھایا جائے گا اور اس میں اشارہ و مشار الیہ سے متعلق فارسی اردو کی تمرین بھی نیچے رہے گی۔ تو سمجھ لیں کہ اس میں اشارہ کیا ہے اور مشار الیہ کیا ہے۔ میری طرف توجہ دیں۔ اس میں اشارہ دو کلموں سے یہ مرکب ہے۔ اس میں اشارہ ایک ہے اسم اور ایک ہے اشارہ۔ ابھی اسم کو رہنے دیں، اشارے کو لے لیں۔ جب ہم کہیں اشارہ تو لفظ اشارہ سے اپنے طور پر آپ کی سمجھ میں بھی کچھ آ رہا ہوگا۔ اشارہ جیسے کہ لوگ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا کسی چیز کسی سامان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو یہی اشارہ ہے جو اشارہ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہیں کہ آپ ادھر آؤ، تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس کی طرف؟ ریحان کی طرف۔ ہاں اگر یہ تھوڑا دور ہو اور کہیں بزی زیادہ ہو، نہ آنے کے موڈ میں ہو، تو یہ اس سے کہے گا کہ شاید تجھے بلانا ہے، یا اس سے کہے گا، پھر کہے گا میں، سمجھنے کے بعد بھی بہرحال۔ تو اشارے کا مطلب یہی ہے، اشارہ کرنا۔ اس میں اشارہ، اشارے والا اسم، ایسا اسم جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے۔ اگر ہم ایسے ہی اشارہ کریں، آواز نہ دیں، آپ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، دور کھڑے ہوں، ہم کہیں ایسے ایسے اشارہ کریں اور زبان سے کچھ نہ بولیں، تو پھر یہ اس میں اشارہ نہیں ہوگا، کیونکہ لفظ تو زبان سے ادا ہی نہیں ہوا۔ یہ صرف اشارہ ہوگا، اشارہ ہوگا، لیکن اس میں اشارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اشارہ وہ ہوگا جہاں اسم بھی پایا جائے، آپ اپنی زبان سے اسم ادا کریں۔ تو اس میں اشارہ ایسا اسم جو اشارے والا ہو، جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے، جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ یہ والی کتاب ہمیں دو، یہ کتاب، تو یہ اشارہ بھی ہو رہا ہے اور اسم بھی ہے۔ اسم کون سا ہے جو ہم نے بولا؟ یہ، ٹھیک ہے۔ یا ہم کہیں وہ کتاب دو، تو اشارہ بھی ہے یہاں اور اسم بھی ہے۔ کون سا اسم بولا؟ وہ۔ تو یہ یا وہ، یہ جو ہم لفظ کلمہ بول رہے ہیں، یہی اسم ہے، اور جو اشارہ ہو رہا ہے وہ اشارہ ہے۔ تو یہ یا وہ، یہ ایسے اسم ہیں جو اشارے کے لیے ہیں، جو اشارے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ تو اس میں اشارہ ایسا اسم ہے جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے۔ اس میں اشارہ ایسا اسم ہے جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے۔ ہم کہیں اس لڑکے کو بلاؤ جو دور ہے، اس لڑکے کو بھیج دو، اشارہ کر رہے ہیں۔ تو جو ہم نے اس بولا یہاں پر، یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کہا اس لڑکے کو بلاؤ، تو ہم اس کہہ سکتے ہیں، یا کوئی چیز کوئی سامان ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کتاب دو، تو ہم یہ کہیں یا اس کہیں، اپنے جملے میں استعمال کریں جیسا جس کا استعمال مناسب ہو۔ ہم یہ کہیں اس لڑکے کو بھیجو، یا ہم کہیں وہ کتاب ہمیں دے دو، تو یہ سب اس میں اشارہ ہے۔ کیا ہے اس میں؟ تو اس میں اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف
یا کسی شخص کی طرف کسی کی طرف اشارہ کیا جائے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، غیر انسان ہو، کوئی سامان ہو، جو بھی ہو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، وہ چاہے یہ ہو یا وہ ہو۔ فارسی میں ای آ ہوں گے، اینا آہاں ہوں گے، تو یہ تو ہوا اس میں اشارہ، جیسے فارسی اردو میں یہ وہ، فارسی میں ای آ اینا ایہاں آہاں وغیرہ۔ اب یہ تو اس میں اشارہ ہو گیا۔ مشار الیہ کیا ہے؟ تو مشار الیہ وہ کلمہ ہے، وہ اسم ہے یا وہ چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مشار الیہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف، جیسے ہم نے کہا یہ کتاب مجھے دو، یہ کتاب مجھے دو، تو لفظ یہ اسم جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور کتاب چونکہ اشارہ کس کی طرف کیا؟ کتاب کی طرف۔ ہم نے کہا اس لڑکے کو بھیج دو، یا وہاں تھا ہم نے کہا اس لڑکے کو بھیج دو میرے پاس، تو اس میں اشارہ ہے اس جملے میں، اور لڑکے مشار الیہ ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ ہے۔ ہم نے کہا یہ کاپی کھولو، تو لفظ یہ اس میں اشارہ ہے اور کاپی مشار الیہ ہے۔ کیا ہے؟ مشار الیہ ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ بیگ کتنے کا خریدا، یہ بیگ آپ نے، تو لفظ یہ اس میں اشارہ ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا کس کی طرف کیا گیا؟ بیگ کی طرف، تو بیگ مشار الیہ ہے۔ طالب فہمتا؟ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، چلیں دیکھیں، تو اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف، کسی شخص کی طرف، کسی سامان کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مشار الیہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اب تعریفات دیکھ لیں۔ اس میں اشارہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اس میں اشارہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی چیز کی طرف کہہ دیا، جس سے کسی چیز کی طرف، اور ہم کہیں یہ لڑکا بھیجو، یا اس لڑکے کو دے دو، کوئی چیز ہم نے بھیجی، مان لیجیے کوئی چابی بھیجی یا کوئی کتاب بھیجی، اور کہا اس لڑکے کو دے دو، تو اس کیا ہے؟ اس میں اشارہ، اور لڑکا مشار الیہ۔ چل دیکھیں، تو اس میں اشارہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس سے کسی چیز کی طرف۔ اب یہاں کسی چیز کہہ دیا، تو ہم اشارہ کسی انسان کی طرف بھی کر سکتے ہیں، تو کیا انسان بھی چیز ہے؟ انسان بھی کہہ سکتے ہیں چیز، شے ہے۔ شے کا معنی بہت عام ہے، ٹھیک ہے، اس حساب سے کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی درجہ اعدادی آپ کا ہے تو آپ کو یہ لگے گا بھلا بتاؤ انسان کو چیز کہہ دیا، کیا دکان پہ بکنے والی چیز ہے؟ بہرحال چلیں، وہ شے کی تعریف بڑی عام ہے۔ اس میں اشارہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، تو آپ یہی تعریف یاد کریں۔ انسان کو بھی چیز اور شے کہہ سکتے ہیں، اس میں لمبی تفصیل ہے۔ تو اس میں اشارہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی چیز کی طرف، جیسے این، آ، اینا، ایہاں، آہاں وغیرہ۔ مشار الیہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مشار الیہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، وہ کلمہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اب مثال دے رہے ہیں، دونوں کی مثال اسی میں آ جائے گی۔ جیسے این کتاب، یہ کتاب، جیسے یہ کتاب، این کتاب، جیسے یہ کتاب، آ سندلی، جیسے آ سندلی، ٹھیک ہے، دونوں کا ترجمہ۔ ای کتاب
یہ کتاب، ای کتاب، یہ کتاب، آ سندلی، سندلی کا معنی ہوتا ہے کرسی، آ سندلی وہ کرسی، آ سندلی وہ کرسی۔ دیکھیں ان دونوں فقروں میں، یعنی ان دونوں جملوں میں، ان دونوں فقروں میں ای اور آ اس میں اشارہ ہے، ان دونوں جملوں میں ای اور آ اس میں اشارہ ہے۔ کتاب اور سندلی مشارن الیہ ہیں، کتاب اور سندلی مشارن الیہ ہیں، کیونکہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں اشارہ کی تعریف ہو گئی۔ اس میں اشارہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مشارن الیہ کی تعریف ہے، مشارن الیہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثالیں دے دی، ای کتاب، آ سندلی، ان دونوں فقروں میں ای اور آ اس میں اشارہ ہے، اور کتاب اور سندلی مشارن الیہ ہیں۔ اب یہاں سے ایک تعویذ نیچے بنا ہوا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ہم سے کچھ سمجھ لیں۔ دیکھیے واحد اور جمع آپ پڑھ چکے ہیں۔ واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ اب ہم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا تو وہ واحد ہوگا، ایک ہوگا، یا ایک سے یعنی جمع ہوگا، یا تو وہ واحد ہے یا جمع ہے۔ اب ہم واحد کی طرف اشارہ کریں تو کون سا لفظ لائیں، اور جمع کی طرف اشارہ کریں تو کون سا لفظ لائیں، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ تو یاد رکھیں، پہلے اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں۔ اس میں اشارہ کی ایک وہ ہیں جن کے ذریعے قریب والی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جسے اس میں اشارہ قریب کہتے ہیں، اس میں اشارہ برائے قریب۔ اور ایک وہ ہے جس کے ذریعے دور والی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ایک وہ اس میں اشارہ ہے جس کے ذریعے قریب والی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور ایک وہ اس میں اشارہ ہے جس کے ذریعے دور والی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئی، اس میں اشارہ قریب کے لیے، اس میں اشارہ بعید کے لیے۔ اب ایک انہی میں سے لے لیں، اس میں اشارہ قریب کے لیے۔ تو جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کبھی وہ واحد ہوگی وہ چیز، اور کبھی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ہم کہیں ان لڑکوں کو بلاؤ، یا ہم کہیں یہ طلبہ کہاں گئے تھے، یہ لڑکے، یہ طلبہ یا یہ لڑکے کہاں گئے تھے، تو لفظ یہ جو ہے جمع کے لیے ہے، چونکہ مشار الیہ جو ہے جمع ہے، کئی لڑکے ہیں ان کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں، تو مشار الیہ واحد ہوگا، یا جیسے ہم نے ابھی یہ مثال دی کہ یہ لڑکے کہاں گئے تھے، تو یہ اس میں اشارہ ہے اور لڑکے مشار الیہ۔ یا ہم کہیں یہ بچہ کہاں تھا، یہ بچہ، تو یہاں یہ اس میں اشارہ بھی واحد ہے اور بچہ مشار الیہ بھی واحد ہے۔ تو جب مشار الیہ واحد ہو یا جمع ہو تو اس کے لیے اس میں اشارہ کیا لائیں گے؟ تو رول یاد رکھیں، اگر اس میں اشارہ کے ساتھ مشار الیہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس میں اشارہ کے ساتھ مشار الیہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں اشارہ ہمیشہ واحد لائیں گے، اس میں اشارہ ہمیشہ واحد لائیں گے۔ جیسے ہم نے کہا یہ لڑکے کہاں تھے، یہ لڑکے، تو مشار الیہ اس میں واحد ہے یا جمع؟ جمع ہے، لیکن لفظ یہ آیا، یہ واحد کے لیے۔ یا ہم نے کہا یہ بچہ کیسا ہے، یہ بچہ، یہاں مشار الیہ کیا ہے؟ واحد ہے، تب بھی یہ آیا، جمع کے لیے بھی یہ آیا، یہ واحد ہے، اس میں اشارہ ہے واحد ہے۔ تو اگر اس میں اشارہ کے ساتھ مشار الیہ کا بھی ذکر کیا گیا ہو، جیسے یہ لڑکے میں لڑکے، یہ بچہ میں بچہ، وہاں پہلی مثال میں جمع ہے مشار الیہ، دوسری مثال میں واحد ہے، تو اس میں اشارہ کے ساتھ اگر مشار الیہ کا بھی ذکر کیا گیا ہو تو اس میں اشارہ ہمیشہ واحد لائیں گے، چاہے وہ قریب کے لیے ہو یا بعید کے لیے ہو، اس میں اشارہ واحد لائیں گے۔
ہاں اگر مشار الیہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، مشار الیہ کا ذکر صرف اس میں اشارہ سے کام چلا رہے ہوں آپ، صرف اس میں اشارہ ہو، مشار الیہ کا ذکر نہ ہو، تو اگر صرف اور صرف اس میں اشارہ ہو تو واحد کے لیے اس میں اشارہ واحد آئے گا اور جمع کے لیے جمع آئے گا، جبکہ صرف اس میں اشارہ ہو، مشار الیہ کا ذکر نہ ہو، اور اگر مشار الیہ کا ذکر بھی ہو تو ہر صورت میں اس میں اشارہ واحد آئے گا، یہی بتایا ہے۔ اب دیکھ لیں جو تعویذ ہے، اس میں تین خانے بنے ہوئے ہیں۔ پہلا جو ہے اس میں لکھا ہے واحد، پھر آگے معنی، پھر جمع، پھر معنی، ٹھیک لکھا ہے نا؟ تو جو پہلا واحد لکھا ہے یہ فارسی کا واحد ہے، اس میں اشارہ، اور جو معنی لکھا ہے یہ اس کا معنی ہے نیچے، پھر لکھا ہے جمع، نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ فارسی کے ہیں، پھر لکھا ہے معنی، معنی کے نیچے ان الفاظ کا، جمع کے جو لفظ ہیں ان کا معنی لکھا ہوا ہے۔ پھر اوپر کا خانہ تو وہی ہے، واحد معنی، جمع معنی، بیچ والے خانے میں تیسرے حصے میں لکھا ہے اشارہ قریب کے لیے، اشارہ قریب کے لیے، یعنی ای، اینا، ایہاں، یہ جو تین ہیں یہ اشارہ قریب کے لیے ہیں، قریب میں کوئی چیز اگر ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ کلمے آتے ہیں۔ پھر نیچے والی لائن میں لکھا ہے پہلے خانے میں آ ہے اور دوسرے خانے میں آنا اور آہاں ہے، آنا اور آہاں، پھر آخر والے خانے میں لکھا ہے اشارہ بعید کے لیے، یہ کس کے لیے ہے؟ اشارہ بعید کے لیے۔ سمجھ میں آیا خاکہ؟ پھر اور دیکھ لیں، ای اشارہ قریب کے لیے، بعید کے لیے؟ قریب کے لیے اشارہ ای واحد ہے، کیا ہے؟ ای یہ واحد کے لیے بولا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ای واحد کے لیے بولا جائے گا، اور اگر مشار الیہ کا ذکر ہے تو واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی ای ہی آئے گا، اور جمع کے لیے کیا ہے؟ اینا، اور دوسرا کیا ہے؟ ایہاں۔ تو جمع کے لیے یہ دو صیغے کیوں دیے گئے؟ دو لفظ، ایک اینا ہے اور دوسرا ایہاں، اور یہ دونوں قریب کے لیے ہے، ابھی اشارہ قریب کی بات چل رہی ہے، اینا اور ایہاں، یہ دو کلمے ہیں نا قریب کے لیے، تو یہ دو کیوں دیے گئے؟ تو یہ دو اس لیے دیے گئے کہ اینا جو ہے یہ لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے گا، ذوی العقول کے لیے، کس کے لیے؟ یعنی انسانوں کے لیے جب استعمال کریں گے آپ جمع کا صیغہ اس میں اشارہ میں تو اینا کہیں گے، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، انہیں ذوی العقول کہا جاتا ہے، اور غیر ذوی العقول جن میں عقل نہ ہو، جانور ہوں یا چیزیں ہوں، پیڑ پودے پتھر وغیرہ جو بھی ہوں، وہ غیر ذوی العقول کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے اگر استعمال کرنا ہے جمع کا صیغہ قریب کے لیے تو آئے گا ایہاں، یہ کیا آئے گا؟ ایہاں۔ اسی لیے دیکھو اینا کا ترجمہ کیا انہوں نے، یہ لوگ، یہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے استعمال ہوگا، اور ایہاں یہ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ چیزوں کے لیے، سامانوں کے لیے، غیر ذوی العقول کے لیے، جانوروں کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ تو ایہاں ذوی العقول کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور ایہاں یہ چیزوں کے لیے، سامانوں کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہ تو اشارہ قریب تھا۔ نیچے والے خانے میں اشارہ بعید ہے، آں واحد کے لیے ہے، اس میں اشارہ کے ساتھ اگر مشار الیہ بھی ہو تب تو اس میں اشارہ واحد ہی آئے گا، مشار الیہ چاہے واحد ہو یا جمع ہو۔ لیکن اگر مشار الیہ مذکور نہ ہو، صرف اس میں اشارہ ہو، تو ایسی صورت میں مشار الیہ واحد ہے تو اس میں اشارہ واحد، اور اگر مشار الیہ جمع ہے تو اس میں اشارہ جمع لے کر آئیں گے۔ تو دیکھو اشارہ بعید کے لیے ہے واحد کا صیغہ آں، کیا ہے؟ اور اشارہ بعید کے لیے جمع کا صیغہ جو ذوی العقول کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے آئے گا وہ ہے آنا، کیا ہے؟ آنا۔
اور غیر ذوی العقول کے لیے چیزوں سامانوں وغیرہ کے لیے جو آئے گا وہ ہے ہاں. کیا ہے؟ ہاں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی فرق. تو یہاں پر 4 باتیں ہو گئی. پہلی یہ اشارہ قریب کے لیے ای ہے واحد کے لیے. ای سب کے لیے آئے گا ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول ہوں، انسان ہو یا چیزیں ہوں، کچھ بھی ہو، سب کے لیے ای ہے. یہ جنرل ہے. پھر جمع کا جو صیغہ ہے ای نا، یہ لوگوں کے لیے آئے گا، اور ای ہاں یہ چیزوں کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے. پھر اشارہ بعید یہ سب کے لیے آئے گا چاہے انسان ہو، مرد ہو، یا چیزیں ہوں یا سامان ہو. نا جو جمع کا صیغہ ہے یہ ذوی العقول کے لیے، انسانوں کے لیے آنا آئے گا، اور چیزوں سامانوں کے لیے ہاں آئے گا. سمجھ گئے؟ اب دیکھیں، اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کبھی کبھی با داخل ہوتا ہے کسی کلمے پر، جیسے ای ہے، یہ اس میں اشارہ کیا ہے؟ ای. یا ہے، تو یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ ای الف سے شروع ہو رہا ہے بظاہر. تو اسی پر اگر با داخل ہو تو کیا پڑھیں گے؟ تو بتاتے ہیں کبھی کبھی اس کے الف کو ای کے الف کو کبھی دال سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدل دیتے ہیں؟ کبھی بدل دیتے ہیں. واجب نہیں ہے بدلنا کہ بدلنا ہی ہو، کبھی بدل دیتے ہیں. الف کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ دال سے. تو ای ہے، با داخل ہو گیا تو بئی ہوا. بئی بھی پڑھتے ہیں اس کو، اور کبھی الف کو دال سے بدل دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ بدی. کیا ہو جاتا ہے؟ ہے، با داخل ہوا با، اور کبھی الف کو دال سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ بدا. کیا ہو گیا؟ بدا ہو جائے گا. یہی قاعدہ بتا رہے ہیں. اس میں اشارہ پر جب با داخل ہو تو کبھی الف کو دال سے بدل دیا جاتا ہے. اس میں اشارہ پر جب با داخل ہو تو کبھی الف کو دال سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے بئی سے بدی، با سے بدا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہی بات بتا رہے ہیں جو ہم نے بتا دی تھی کہ اگر اس میں اشارہ کے ساتھ مشار الیہ کا بھی ذکر ہے تو اس میں اشارہ ہمیشہ واحد ہوگا. ہاں اگر صرف اس میں اشارہ کا ذکر ہے، مشار الیہ نہیں ہے، جیسے ہم کہیں وہ گئے تھے، یہ گئے تھے، لڑکے یا لوگ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں صرف. اگر صرف اس میں اشارہ ہو تو واحد کے لیے واحد اور جمع کے لیے جمع آئے گا. یہی بات بتائیے. مشار الیہ واحد ہو یا جمع، مشار الیہ واحد ہو یا جمع، دونوں صورتوں میں اس میں اشارہ واحد لایا جائے گا. دونوں صورتوں میں اس میں اشارہ، لیکن کب؟ جب اس میں اشارہ کے ساتھ مشار الیہ ہو. اسی لیے انہوں نے کہا مشار الیہ واحد ہو یا جمع، دونوں صورتوں میں اس میں اشارہ واحد لایا جائے گا. جیسے پسر، پسر، پسر دیکھو مشار الیہ واحد ہے تو اس میں اشارہ واحد لائے. آپ پڑھ چکے کہ اس میں اشارہ واحد ہے. کتاب ہا، اب دیکھو کتاب ہا جمع ہے، کتاب ہا جمع ہے، لیکن جو اس میں اشارہ واحد کے لیے ہے یہاں بھی واحد ہی آیا. مشار الیہ پہلی مثال میں واحد ہے، اس میں اشارہ واحد. دوسری مثال میں مشار الیہ جمع ہے لیکن پھر بھی اس میں اشارہ واحد ہے. جیسے پسر کتاب ہا. اور اگر مشار الیہ مذکور نہ ہو، آ گئی وہ بات دوسری، اور اگر مشار الیہ مذکور نہ ہو تو اس میں اشارہ واحد کے لیے واحد اور جمع کے لیے جمع لائیں گے. تو اس میں اشارہ واحد کے لیے واحد اور جمع کے لیے جمع لائیں گے. جیسے رفت، یہ واحد کے لیے ہے، رفت واحد کے لیے. آنا رفتند، آنا رفتند، یہ جمع کے لیے جمع لے کر آئے. آنا، رفت وہ گیا، آنا رفتند وہ گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اتنا آپ حضرات یاد کر کے لائیں گے.